السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں مہر بخاری. ملک میں عام انتخابات سے چند ماہ پہلے نئی سیاسی جماعتوں کی تخلیق، سیاسی پنچھیوں کی اڑان اور سیاست فائنل راؤنڈ میں داخل ہونے جا رہی ہے. پنجاب میں جہانگیر خان ترین کے نئے سیاسی جماعت کے اعلان کے بعد اب صوبہ خیبر پختونخوا سے بھی تحریک انصاف کو دیس نکالنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. پرویز خٹک نے آج پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے نام سے نئی جماعت کا اعلان کر دیا ہے. 57 سابق اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کی شمولیت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، مگر اراکین کی شمولیت کے ان دعووں کے کچھ ہی دیر بعد درجنوں رہنماؤں نے اپنے ویڈیو پیغامات میں پرویز خٹک کی پارٹی میں جانے کی تردید کر دی ہے. تردید کرنے والوں میں پی ٹی آئی کے سابق ڈپٹی اسپیکر محمد جان افتخار مشوانی، ملک شوکت، تاج محمد خان، پیر مسور خان، ساجدہ ذوالفقار، سابق ایم پی اے سوات عزیز اللہ خان اور 7 سابق ایم این اے ایبٹ آباد کلندر خان، لودھی اعظم خان کے ساتھ ساتھ ضیاء اللہ بنگش کی بھی تردید آ گئی ہے. وزیر زادہ سابق ایم پی اے، آج جو سوشل میڈیا میں میرے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں کہ میں پی ٹی آئی چھوڑ چکا ہوں اور پرویز خٹک صاحب کے ساتھ اس کے نئے پارٹی میں شامل ہوا ہوں، میں اس کی تردید کر رہا ہوں. میں پاکستان تحریک انصاف میں تھا اور پاکستان تحریک انصاف میں رہوں گا. سختي سره چې کوم دي تردید کوم چې زما هیڅ قسمه ته تعلق نشته. سپایي یم او ان شاء الله سپایي بیم او تر مرګ پورې به ان شاء الله زه تحریک انصاف سره یم او ټول عمر دا کوم خبر چې زما خلاف چلیږي دا من غلط دی، دا بالکل غلط دی. تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز میں شامل ہونے والوں میں جو سب سے بڑا نام سامنے آیا ہے وہ سابق وزیر اعلیٰ محمود خان کا ہے. محمود خان کی پارٹی میں شمولیت کوئی اچنبے کی بات نہیں، کیونکہ محمود خان کو وزیر اعلیٰ کے منصب تک پہنچانے میں پرویز خٹک کا ہی اہم ترین کردار تھا. 2018 میں جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے بھاگ دوڑ شروع ہوئی تو چیئرمین تحریک انصاف عاطف خان کا انتخاب چاہتے تھے، مگر پرویز خٹک صاحب نے ہی عاطف خان پر شدید تحفظات ظاہر کیے اور محمود خان کے وزیر اعلیٰ بننے کا راستہ ہموار کیا. محمود خان کو صوبائی کابینہ میں بھی خٹک صاحب ہی لے کر آئے. پاکستان تحریک انصاف سے پہلے یہ پیپلز پارٹی میں رہے اور پرویز مشرف کے دور میں تحصیل ناظم منتخب ہوئے. نئی پارٹی میں دوسرا بڑا نام شیر اکبر خان کا ہے. یہ اس سے پہلے 3 جماعتوں کو خیرآباد کہہ چکے ہیں. 2002 میں پیپلز پارٹی شیرپاؤ سے الیکشن جیتا، 2008 میں شکست ہوئی تو 2013 میں جماعت اسلامی کا جھنڈا اٹھا لیا اور پھر 2018 میں تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی اور تحریک انصاف کے ٹکٹ پر مسلم لیگ نون کے امیدوار کو شکست دے دی. اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان سے آغاز گنڈاپور کی نئی جماعت میں شمولیت صوبے کی سیاست کو نئی جہت دے سکتی ہے. آغاز گنڈاپور کے دادا بھی صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں. والد اکرام اللہ گنڈاپور اور صوبائی وزیر رہ چکے ہیں. ان کے چچا اسرار اللہ گنڈاپور بھی صوبائی وزیر قانون رہ چکے ہیں. آغاز گنڈاپور نے اپنے والد کی بم دھماکے میں شہادت کے بعد سیاست کے میدان میں قدم رکھا اور 2018 میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے اور اب پرویز خٹک کی پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں. ابراہیم خٹک پرویز خٹک کے صاحبزادے اور عمران خٹک پرویز خٹک کے بھتیجے اور داماد ہیں. ان کی یہی کوالیفیکیشن کافی ہے. اور صالح محمد خان تحریک انصاف کے ہزارہ ڈویژن کے صدر رہے ہیں. یہ 2013 میں پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی رکن منتخب ہوئے. 2018 میں آزاد حیثیت میں لیگی امیدوار کو شکست دے کر قومی اسمبلی کے رکن بنے اور اس کے بعد تحریک انصاف کو جوائن کر لیا. ہزارہ ڈویژن میں صالح محمد کا شمار ان چند الیکٹیبلز میں سے ہوتا ہے. ناظرین، ملک واجد اور ارباب وسیم کو کل ہی 2 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پشاور پولیس کے حوالے کیا گیا اور آج یہ پرویز خٹک صاحب کی میٹنگ میں نظر آئے. نئی جماعت میں جانے والوں کے لیے تحریک انصاف کا یہ پیغام بھی سامنے آ چکا ہے کہ گندے انڈوں کو بے نقاب کرنے پر شکر گزار ہیں. تحریک انصاف نے اپنے جاری بیان میں کہا ہے کہ مانسون جاری ہے اور ملک میں ساون کی گھاس کی طرح سیاسی جماعتیں اگ رہی ہیں. ملک میں جمہوریت کی کھڑی فصل کو 14 جماعتی ٹڈی دل سے تباہ کر کے سیاست کو جھاڑ جھنکار سے آباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. چند ہفتے پہلے لاہور میں بویا جانے والا استحکام مارچ بیج گلا سڑا نکلا جو فصل بننے سے پہلے ہی خاک میں مل گیا. اور خیبر پختونخوا میں پارلیمنٹیرینز نامی بیج بھی عوامی رد عمل کی پہلی بارش میں بہہ جائے گا. پارٹی ترجمان کا یہ سنگین رد عمل ایک طرف، مگر دوسری طرف چیئرمین تحریک انصاف نے پرویز خٹک کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں زیادہ سیاسی جماعتیں ہونی چاہیے. سیاست کی اس کروٹ میں مگر دونوں نئی جماعتوں کا وجود اپنے قیام کے ساتھ ہی لڑکھڑاتا دکھائی دے رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، سابق وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب. خٹک صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. پہل تو فرما دیجیے گا کہ 1 جون جب آپ نے پریس کانفرنس کی تو تحریک انصاف کے چیئرمین نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہمارے 2 سینئر ترین ممبران جو ہیں جو میری نیگوشیشن کمیٹی کا حصہ ہیں ان کو ایک میٹنگ کے لیے بلایا گیا تھا اور اب ان کو اللیگلی ڈیٹین کر لیا ہے سیف ہاؤس میں اور ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کو چھوڑ دیں.
اور اس کی تھوڑی دیر بعد ہی آپ نے جماعت چھوڑ دی. کیا واقعی گئے آپ کسی اور پری ٹیکسٹ اور بلاوے پر تھے اور 1 جون کو پھر آپ کو ڈیٹین کیا گیا جس طرح یہ ٹویٹ کہہ رہی ہے؟ نہیں، میری کوئی کڈنیپنگ نہیں تھی، چونکہ عمران خان نے ہمیں اجازت دی تھی کہ میری طرف سے آپ بات کریں. ہم بات کرنے گئے تھے، اس سے نہ ہوا بن گیا، ڈسکشن ہوئی، اور پھر جب ہمیں حقیقت پتہ چلی کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے تو ہم نے اپنا فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ ہم انتشار نہیں چاہتے، جمہوری ملک ہے. آج بھی میں نے اپنا انٹرویو میں کہا ہے، جو ابھی آ جائے گی، کہ اس ملک میں ہم سیاست کرنے آئے ہیں، لوگوں کی خدمت کرنے آئے ہیں، اور 4 دفعہ ہمیں موقع ملا کہ الیکشن ملے. تو میں حیران تھا کہ اب الیکشن ہم چاہتے بھی ہیں اور اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھاتے، تو اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ میں نے یہ کویشچن پاکستان کے عوام پہ چھوڑ دیا کہ کیسی سیاسی پارٹی ہے کہ 4 موقع ملے اور اس نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیے. تو اس کے پیچھے کوئی راز تھا جس کی وجہ سے وہ الیکشن نہیں کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ ابھی تک الیکشن ہو چکا ہوتا، وزیر اعظم بن چکے ہوتے، یہ 9 مئی بھی نہ آتا. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس ملک پہ انتشار چاہتے تھے کہ انتشار ہے، ملک ترقی نہ کرے اور ایک کا ناکامیاب ہو. تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم تو انتشار کے لیے سیاست کرتے نہیں، ہم تو خدمت کے لیے آئے. ہم نے فیصلہ کیا کہ ادھر رہنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. یہ خود فیصلہ میں نے کیا ہے. تو یہ آپ مان رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی چیئرمین کی بنائی گئی مذاکراتی ٹیم کا حصہ بننے کی حیثیت میں ہی وہیں گئے تھے، تو اس ملاقات میں آپ کو ایسا کیا دکھا دیا؟ کیونکہ گئے تو آپ نیگوشیٹ کرنے تھے، لیکن باہر نکل کے آپ نے اپنی پارٹی پوزیشنز چھوڑ دی. وہی وہاں بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے خان صاحب کو کئی موقع دیے، خان صاحب مانتے نہیں ہیں، تو ہم کیا ہے نیگوشیٹ کریں. تو پھر اس کے بعد ہم چلے گئے. پھر اس کے بعد ہم نے خود مطلب اس وقت میں نے پھر فیصلہ کیا کہ میں صدارت چھوڑتا ہوں، کیونکہ جو سوچ ہے مجھے اس کے ساتھ میں نہیں چل سکتا. یہ فیصلہ میں نے بہت پہلے کر چکا تھا، لیکن اس وقت ایسا موقع آیا کہ پھر اس کے بعد میں 20 دن، اس سے پہلے میں 20 دن الگ رہا، بڑا سوچا کہ یہ ہوا کیا اور کیوں ہوا. تو جب میں نے جو اس کا تجزیہ نکالا تو وہ بہت خطرناک تھا پاکستان کے لیے. تو میں اس خطرے کا حصہ آپ نے پہلے صرف پارٹی پوزیشن سے ریزائن کیا 1 جون کو، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے 20 دن پہلے یہ فیصلہ کر چکے تھے، تو پھر آپ نیگوشیشن ٹیم کا حصہ بن کے کیوں کر گئے سر؟ اور یہ فیصلہ آپ نے کب کیا؟ 1 ماہ کو تو لگتا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ تو کر لیا، مگر پھر آپ گئے کیوں تھے اس کمیٹی کا حصہ بن کے؟ اور پی ٹی آئی کو چھوڑنا چاہتے تھے تو پہلے چھوڑ دیتے. آپ کے بیٹے بھی آپ کی پریس کانفرنس کے کئی دن بعد تک 10 جون تک ٹویٹس کرتے رہے کہ وہ کھڑے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ. میں تو عید پر اعلان کر چکا تھا کہ میں نے تحریک انصاف چھوڑ دی. اس کے بعد میں اپنے جو ہم خیال دوست ہیں MNAs MPAs ان سے رابطے میں تھا، ڈیلی میں سب سے مل رہا تھا، ان کی رائے دیکھ رہا تھا، سوچ دیکھ رہا تھا. اور اس ٹائم میں ہم نے اب اکٹھے کیے. آج ہمارے ساتھ 50 سے زیادہ لوگ وہاں جمع ہوئے اور اپنی سوچ کے ساتھ ہم نے اوپن ڈسکشن کی. سب کی ایک ہی رائے تھی کہ ہم نے اکٹھے چلنا ہے اور آگے نئی پارٹی بنا کر انشاءاللہ آگے لے جانا ہے. اس کے آگے بھی بڑا قدم مرحلہ ہے. ہم نے جلسے کرنے ہیں، پارٹی کو اٹھانا ہے. کوئی ہم سوئے نہیں رہیں گے انشاءاللہ. اس پاکستان میں بتائیں گے کہ پارٹیاں جو آج تک بنتی ہے وہ صرف سنہرے خواب دکھاتے. ہم تو آلریڈی پروو کر چکے ہیں. محمود خان اور میں 2 دفعہ حکومت کر چکے ہیں. ہم نے صوبے میں اچھا رزلٹ دیا، پارٹی کو اٹھایا، محنت کی، صلہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. آپ کو پتہ ہے کہ میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ آیا، جو ہمارے پاس سمپل بھی نہیں تھی، لیکن ہمیں جو سزا دیا گیا ہے وہ سارے پاکستان کو پتہ ہے. تو یہاں پر استعمال کیا جاتا ہے، مطلب حاصل کیا جاتا ہے. جب مطلب حاصل ہو جائے پھر اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. تو میں نے سوچا کہ اوروں کے لیے محنت کرتے ہیں تو کیوں نہ اپنے لیے کیوں محنت نہ کریں. تو اس وجہ سے میں نے سب کو اکٹھا کیا اور سب کو کہا کہ ہم اپنے لیے محنت کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنی پارٹی کو اس ملک کی بہترین پارٹی بنائیں گے اور خدمت کے لیے آئیں گے. خٹک صاحب، لیکن آپ کو شو کاز ملا کہ آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں وائل یو ور اسٹل ویری مچ پارٹ آف دا پارٹی. آپ جماعت سے تب تک آپ نے علیحدگی اختیار نہیں کی تھی. جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں کیا وہ ایک مضبوط پارٹی پش کے بغیر خیبر پختونخوا میں ووٹ حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کو ایک چیز بتاؤں، جب 2010 میں تحریک انصاف کی تھوڑی ہوا چلی تو تحریک انصاف میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. میں اپنے ضلع کا بتاتا ہوں، ہمارا 200 بھی نہیں تھا. یہی لوگ جو الیکشن لڑنے والے یہ آئے، انہوں نے پارٹی اٹھائی، ان کا اپنا ذاتی ووٹ بھی ہے. یہ جو آج میرے ساتھ کھڑے ہو گئے،
تو یہ کوئی خالی ہاتھ نہیں ہے. وہی بندہ میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے جو کل الیکشن لڑ سکتا ہے. تو کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی جاتا ہے فرق نہیں پڑتا. انشاءاللہ ہم دکھائیں گے کہ جو گیا ہے وہ فرق دکھائے گا. آپ کو آئندہ رزلٹ صبح میں نظر آئے گا کہ کیا ہے. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ کھڑے ہیں یہ کوئی الوس نہیں ہے. یہ سب سمجھدار لوگ ہیں. ان کے پاس اپنا ووٹ بینک ہے اور اس ووٹ بینک کی وجہ سے کھڑے ہیں. اگر ان کا اپنا ووٹ جو میں اس وقت نہیں آ رہے ان کا اپنا ووٹ بینک ہی نہیں ہے. ان کا حیثیت ہے اپنے حلقوں میں کچھ نہیں. یہ جو لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں اپنا ووٹ بینک ہے, اپنی طاقت. اور یہ پہلے کئی دفعہ الیکشن جیت چکے ہیں. جیسے میں ہوں, میں تو 1988 سے الیکشن جیت رہا ہوں. چاہے میں شیرپاؤ کے ساتھ تھا, چاہے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا, چاہے میں آزاد لڑا ہوں. تو میرا تو اپنا ووٹ بینک, اس طرح ہر ایک کا اپنا ووٹ بینک ہے. تو پی ٹی آئی کو وہاں پہ غلط فہمی ہے یا غرور ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جاتا ہے ہمیں فرق نہیں پڑتا. ہمیں تو ایک ورکر ہم سے جاتا ہے ہمیں نیند نہیں آتی. یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ ان کو کسی کی عزت کے خیال ہی نہیں ہے کہ یہ ہم نے کی خدمت کی. اور میرے پاس کوئی احسان نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. مجھے چیف منسٹر انہوں نے اگر بنایا, میرے بغیر یہ حکومت بنا نہیں سکتے تھے. ہم 99 میں 35 سیٹ جیتے تھے, میرے بغیر بن نہیں سکتی تھی. میں نے آزاد شامل کیے, میں نے جماعت اسلامی کو ساتھ ملایا, شیرپاؤ کو ملایا اور ایک حکومت میں نے اپنے سے ہی بنایا. جب میں نے پارٹی کو کامیاب کیا تو ہمیں سائیڈ لائن پہ کر دیا. تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ کسی کو یہ آگے بڑھنے نہیں دیتا, لیڈرشپ بنانے نہیں دیتا. بس میں ہوں تو میں کا غرور اللہ ہی اس کا حساب دے گا. مگر خیبر پختونخوا کے اپنے ڈائنامکس ہے نا خٹک صاحب, اور بتایا جاتا ہے خاموش غصہ ہے جو ادھر پنپ رہا ہے خیبر پختونخوا میں. کتنی سیٹیں نکال لیں گے آپ؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں. میں مہینہ ڈیڑھ اپنے جلسے کروں گا, پارٹی کو آگے لے جاؤں گا, آپ کو خود ہی نظر آ جائے گا انشاءاللہ. مجھے یقین ہے, اللہ پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے اور مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. ہم نے ایک صاف ستھری حکومت کی ہے. ہر ضلع میں پتہ ہے, سارے صوبے میں ہم نے کیا ڈلیور, ہم نے ریفارمز کیے ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, پولیس ٹھیک کی, لوگوں کو ڈلیور کیا. تو یہ جو ہم نے صوبے میں کیے, یہ انصاف کارڈ میں لے کر آیا ہوں, بلین ٹریز ہم نے کامیاب کی, BRT ہم نے بنائی. یہ تو خلاف تھے, سوات موٹر وے میں نے بنائی. تو یہ تو ان چیزوں کے خلاف تھے کہ ڈیولپمنٹ مت کرو, اس پہ ووٹ نہیں ملتا. اور میں یہ پتہ ہے کہ ہمیں کیا مثالیں ملتی تھی کہ امریکہ میں, یورپ میں تو کوئی سڑکیں نہیں مانگتا. تو اتنی عقل نہیں ان لوگوں کو کہ وہاں تو سب کچھ پورا ہے, وہاں پانی کا مسئلہ نہیں ہے, روڈ کا نہیں ہے, اسکول کا. تو میں نے ان کو کہا کہ ہمیں یورپ بنا دو تو ہم نہیں کچھ مانگیں گے. تو یہاں پر سوچ ہی الگ ہے. ایک ہی میں ہوں اور آگے کچھ نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس میں کو ہم شکست دیں گے. سر اس میں کو تو شکست دے دیں گے آپ کہہ رہے ہیں, مگر جن تمام باتیں جو آپ نے ابھی گنوائی ہیں, اسی ڈیولپمنٹ اور پروگریس کا ذکر تو استحکام پاکستان پارٹی کر رہی ہے. تو جہانگیر خان ترین کے ساتھ کیوں نہیں گئے آپ؟ میری اپنی سوچ ہے, میرے صوبے کے لوگ کسی کے پاس جانے کو تیار نہیں. کسی اور پارٹی میں جو تحریک انصاف والے انہوں سب نے مجھے کہا اگر آپ آگے آتے ہو تو ہم ساتھ دیں گے, ادروائز ہم کسی اور پارٹی میں جانے کے تیار نہیں. اور جہانگیر ترین کا میرا دوست ہے لیکن اس کا انفلوئنس کوئی نہیں ہے صوبے میں, تو کیوں اس صوبے سے کوئی جائے گا ان کے ساتھ. تو ہم تو ان کے ساتھ, میں 40 سال سے ہر فیملی کو میں جو کہہ رہا ہوں کہ ہم نکلیں گے, مجھے سارے صوبے میں ہر ضلع میں پتہ ہے کون سی خاندان ہے, کون سا گروپ ہے. اگر ہم 2018 میں الیکشن جیتے ہیں, یہ خالی نہیں ہے کہ تحریک انصاف, یہ میں نے ہر ضلع میں جو فیملیز پولیٹیکل فیملیز ہیں ان کو اکٹھا کیا کہ یہ قومی میں جائے گا, یہ صوبائی میں جائے گا, تب ہم سیٹیں جیتیں گے. میں اب ثابت کر سکتا ہوں, یہ جو ابھی الیکشن کے رزلٹ ہے 18 کا, اس میں 60% لوگ میں نے پارٹی میں شامل تھے, وہ سارے الیکٹیبلز ہیں اور ابھی وہ سارے میرے ساتھ کھڑے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ کو پتہ ہے کیا ہوگا, یہ تو اللہ کا فیصلہ, لیکن ہم اپنی محنت کریں گے اور ہماری پارٹی انشاءاللہ اٹھے گی. مگر خٹک صاحب ایک لسٹ جو غالباً آپ لوگوں نے آج شائع کی ہے 57 لوگوں کی, اس میں تو بیشتر تردیدیں سامنے آ گئی ہیں. پیر مصاویر, مشوانی, فرید خان, تاج خان, حاجی کلندر لودھی, آپ کی ساجدہ ذوالفقار, بلکہ ضیاء اللہ بنگش نے بھی ابھی کہہ دیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. نہیں وہ تو نہیں, ساجد ذوالفقار تو نہیں تھی وہاں پر, اس کی تصویر آئی نہیں. جو ڈینائی کرے ہمارے پاس کوئی نہیں. تو یہ لسٹ کیا ہے جو 57 لوگوں کی آج آپ کی عشائیے کے بعد نکلی ہے؟ نہیں لسٹ تو میرے پاس ہے, لسٹ لوگوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے اور لوگ اپنی لسٹ بنا کے کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے. ایکچوئل لسٹ میرے پاس ہے, مجھے پتا ہے کون ہے. تو یہ لسٹ غلط ہے جو نکلی ہے. تو جو آپ کے پاس لسٹ ہے سر, اس میں کتنے لوگ ہیں؟ یہ لسٹ مجھے نہیں پتا, میں تو ابھی آیا ہوں, میں نے نہیں دیکھا انہوں نے کیا لسٹ بنائی ہے. میرے ساتھ یہ خالی یہ نہیں ہے, کوئی 20-25 لوگ میرے ساتھ کانٹیکٹ میں جو کمٹمنٹ کر چکے, کسی نے 10 دن مانگے, کسی نے 15 دن مانگے.
یہ آپ اس مہینے ڈیڑھ میں دیکھتے جائیں گے، لائن لگتی جائے گی. سو وی لوکنگ ایٹ 20-25 لوگ. تو سر وہ لوگ جو آج جیل میں تھے، ریمانڈ پہ تھے، وہ جیل سے نکلے، کوئی بیل نہیں تھی، سیدھا 2 MPAs کو جو پشاور سے ارباب وسیم صاحب اور ملک واجد صاحب، ان کو چند دن پہلے اریسٹ کیا تھا، ڈائریکٹلی آپ کے عشائیے پہ لے آئے. تو آر یو ریئلی ناٹ اے کنگز پارٹی سر؟ کیا یہ حقوق جو ہیں تمام قیدیوں کو میسر ہیں؟ دیکھیں، یہ لوگ جیل میں کورٹ نے ان کو ضمانت ہوتی ہے، تو انہوں نے اپلائی کیا، درخواست دی، اس پر یہ آ کر باہر آئے کہ ہمارا وہ مطلب کوئی بہانے کیے ہو گئے وہ آگے. تو ایسا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. یہ تو خالی ایک شو تھا. ایکچوئل آپ گراؤنڈ پر دیکھیں گے کہ اس کا رزلٹ کدھر سے کدھر جائے گا. خٹک صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو وعدہ کیا گیا ہے کہ آپ کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنایا جائے گا. نہیں، مجھے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا گیا، اور نہ میں وعدوں پر بلیو کرتا ہوں. میں اپنی محنت پہ بلیو کرتا ہوں. ہم نے محنت کر دی ہے. میرے سارے صوبے میں تعلق ہے، کوئی ایسا ضلع نہیں ہے جہاں پر ہمارے ذاتی تعلق نہیں ہے. زمانے سے ہم سیاست کر رہے ہیں اور ہر فیملی کو جانتا ہوں، اور انشاءاللہ سب ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. کچھ ٹائم میرا لگے گا، مہینہ ایک لگے گا، آپ کو فرق نظر آ جائے گا انشاءاللہ. مگر خٹک صاحب، بحیثیت صوبائی صدر تحریک انصاف کے، آپ نے خود لوگوں کو احتجاج سے روکا تھا. 9 مئی کا واقعہ رونما ہوا، آپ نے روکا لوگوں کو، آپ آگے بڑھے، متحرک کیا. کوئی ایسا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ میری ویڈیوز ہیں، میں ہر احتجاج کے لیے لوگوں کو بلاتا تھا، لیکن ہر ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ میں نے سب کو یہ میسج دیا کہ پرامن ہوگا. کوئی بندوق، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا نہیں، صرف پرامن احتجاج ہوگا. اور میں آخر دن تک یہ لڑتا رہا کہ اس کو پرامن ہونا چاہیے. لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا کہ 9 مئی کو ہم نے لوگوں نے ایسی جگہ پر اٹیک کیا جو آرمی کے تنصیبات تھی، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، جس پہ ملک کو بھی نقصان پہنچا، ملک میں انتشار بھی پھیلا. اور پی ٹی آئی کو جو نقصان پہنچا ہے اس کا رزلٹ ان کو سمجھ نہیں آتی. ان کو سمجھ آ جائے گی کہ جو کچھ ہوا ہے اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا. خٹک صاحب، آج یہ بھی کلیئر کر دیجئے، کیا تحریک انصاف کے چیئرمین خود اس لیول کی توڑ پھوڑ جو ہم نے ہوتی دیکھی، جو لائنیں کراس ہوتی دیکھی، وہ اس حوالے سے آگاہ تھے؟ کیا یہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا؟ دیکھیں، مجھے تو نہیں پتا، نہیں ہمیں تو کوئی بات نہیں بتائی گی. مجھے تو آخری دن تک بھی نہیں، ہمیں سینئرز کو پتا تھا کہ یہ لوگ آئیں گے اور سب آرمی کے تنصیبات پر اٹیک کریں گے. بالکل ہمیں اندھیرے میں رکھا. یہی تو مجھے افسوس ہے. میں 20 دن سوچتا رہا کہ بھئی ہمیں کیوں نہیں پتا تھا. اس کی کوئی اور ٹیم ہوگی یا کچھ اور ہوگا، مجھے اس کا نہیں پتا. لیکن ہمیں اس کے جو کسی سینئر سے بھی پوچھ لیں، کسی سے ڈسکس نہیں ہوا. ہمارا تو احتجاج کا لبرٹی چوک آنا ہے، ادھر پشاور میں جی ٹی روڈ پہ آنا ہے، لیکن اس کو لیڈ کر کے لے گئے، پتہ نہیں کون لے گیا. یہ سوچ کس کی تھی یہ آپ کو میں نے یہ سوال قوم پہ چھوڑ دیا. میں نے جو ابھی کہا ہے کہ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ 4 دفعہ موقع ملا اور 4 دفعہ ہم نے الیکشن ایکسیپٹ نہیں کیے، نہیں تو ابھی الیکشن ہو چکے تھے. تو یہ ایک سوال ہے میرا کہ اس پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے کہ اس کے پیچھے راز کیا تھا. اب ہم الیکشن کی بات کرتے اور الیکشن کا ڈیٹ نہیں مانتے، تو اس کے بعد کوئی بڑا راز ہوگا نا، تو اس لیے وہ نہیں مانتے. تو خٹک صاحب، جب آپ کو پتا نہیں تھا اور یہ ایک راز ہوگا، تو میں الیکشنز کے مواقع جو فراموش کی اس پہ تو آؤں گی، مگر جب آپ کو معلوم نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین ماسٹر مائنڈ ہیں یا وہ یہ پلاننگ کر رہے تھے اور سینئر قیادت لا علم تھی، آپ کے پاس ثبوت بھی نہیں ہے، جب آپ کے پاس علم نہیں تھا تو پھر جماعت چھوڑی کیوں ہے جب ایسی کوئی بریفنگ ہی نہیں دی گئی بقول آپ کے؟ آپ دیکھیں، جو اگر ایک چیز ہوتا ہے اور ہم سینئر کو پتا نہ ہو تو کچھ تو ہے نا پیچھے. میں کبھی بھی کسی کے پاس ذات پہ بات نہیں کرنا چاہتا. میں پالیسیز پہ بات کروں گا. میں جو پارٹی کی پالیسی جہاں غلط ہے اس پہ بات کروں گا، کمپیریزن کروں گا. اب دیکھیں، 5 سال میں نے محنت کی، ریفارمز کیے، پولیس ٹھیک کیا، بلین ٹری لائے، ایجوکیشن، ہیلتھ، پٹواری، سارے لائن ٹھیک کر دی، کوالٹی کا کام کیا صوبے میں. وہ پنجاب میں کیوں نہیں ہوا؟ پنجاب میں پولیس میں لڑتا رہا کہ پولیس ریفارم کرو، کہتے نہیں پنجاب میں. میں نے کہا ہم کو پاگل ہے یورپ، انگریز پاگل ہے کہ پولیس کو ٹھیک ہے عوام کی خدمت کے لیے. تو ایک پولیس عوام کی خدمت کے لیے وہ ٹھیک نہیں کر سکے، ایجوکیشن میں ریفارم لا نہ سکے، ہیلتھ میں ریفارم نہیں لا سکے. یہ بلین ٹری 1 ارب 20 کروڑ پودے ہم نے لگائے. پنجاب میں انہوں نے 3.5 سال میں 4 سال میں دکھائے نا کتنے لگائے. مطلب جب انٹینشنلی نہ ہو، لوگوں کو صرف بیوقوف ہی بنانا ہے. تو مجھے اس پر افسوس ہے کہ اس پاکستانیوں کو ایسا بیوقوف بنایا گیا. انشاءاللہ وقت پہ ان بچوں کو، بڑوں کو سمجھ آ جائے گی کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نہ نیا پاکستان بن رہا ہے، نہ یہ ملک کے لیے کوئی سوچ ہے، نہ اکانومی کا کوئی پروگرام ہے. بس جسٹ ایک نعرہ ہے اور نعرے پر اس ملک کو ایک
غلط لائن پہ لگا دیا جس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. تو خٹک صاحب مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر میں غلط ہوں، آپ کو سائیڈ لائن ہونے پر گلا تھا کہ اعتماد میں نہیں لیا جاتا، پنجاب میں لیک آف گورننس پہ آپ کو دکھ تھا، نیا پاکستان نہ بننے پہ دکھ تھا، 9 مئی کے پیچھے تحریک انصاف کے چیئرمین کے کردار پر نہیں دکھ تھا، ان چیزوں پہ تھا؟ مجھے اس کا نہیں پتا، میں کسی کردار کی بات نہیں کرتا. جو ہوا تو کوئی تو ماسٹر مائنڈ ہوگا نا، مجھے کیا پتا کون تھا، لیکن کوئی ماسٹر مائنڈ ہوگا کیونکہ ہمارا کسی کا ارادہ نہیں تھا کہ ہم فوجی تنصیبات پہ حملہ کریں. تو پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں اب آپ؟ یقیناً اس کا اپنا مستقبل، بہت پارٹیاں بھی محنت کریں گے، اس کا اپنا مستقبل ہوگا، ہمارا اپنا مستقبل ہوگا. جو محنت کرے گا عوام جس کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ ہم عوام کو کنونس کرے گا، بتائیں گے کہ یہ ملک کو بیوقوف بنایا جا رہا، نہ نیا پاکستان بننے والا ہے، نہ کوئی تبدیلی آنے والی ہے، نہ اکانومی کا کوئی پروگرس پروگرام ہے. وہ صرف ایک نعرہ ہے، بس نعرے کے پیچھے لوگ چل پڑیں اور یہ اس ملک کے لوگوں کو سمجھانا پڑے گا، حقیقت بتانا پڑے گا. میرے پاس تو بہت سارے راز ہے کہ وہ میرے دل میں رہیں. سر وہ راز تو اپنی جگہ صحیح ہے، مگر آپ کو ادراک کب ہوا کہ نیا پاکستان بننے ہی نہیں جا رہا؟ کیونکہ 9 مئی اور اس کے 1 مہینے بعد تک تو آپ جماعت میں ہی تھے. نیا پاکستان میں نے 3.5 سال کیبنٹ میں رہا، میں نے کوئی ایسی چیز دیکھی نہیں کہ اس کے لیے ہماری اکانومی بہتر ہو، ہمارا ملک ترقی پہ جائے، ہمارے ریلیشن ساری دنیا سے خراب. مطلب ایک مجھے نظر کچھ نہیں آیا. یہاں پر تو صرف ایک ہی آدمی تھا اعظم خان جو حکومت چلاتا تھا، باقی تو کوئی تھا ہی نہیں. تو تب چھوڑ دیتے نا خٹک صاحب، یہ ٹائم تھا چھوڑنے کا. 3 سال آپ یہ دیکھتے رہے، نیا پاکستان بننا رہی تھا، ایک آدمی کی چل رہی تھی، تب کیوں نہیں چھوڑا؟ ابھی کیوں؟ اس تو پھر آپ پہ گلا اور آپ پہ الزام لگ رہا ہے اپرچونزم کا، جس کو موقع پرستی کہتے ہیں. یقیناً سیاسی آدمی موقع دے کر فیصلہ کرتے، غلط موقع پہ فیصلہ کر کے دبو نا. موقع دے کر میں نے کہ انتظار بہت کیا، ایک موقع آیا، میں اس موقع سے ضرور. سیاسی لوگ موقع سے فائدہ اٹھاتے، اگر اللہ موقع دیتا ہے اگر اسے آپ فائدہ نہ اٹھائے تو بہت بیوقوف ہوں گے. ٹھیک ہے سر، پی ایم ایل این کے اندر ضم ہونے کے کیا چانسز ہیں؟ نہ کہیں ضم شم نہیں ہو رہا. میں اپنی پارٹی بنانی تو ضم کیسے ہوں گے؟ پی ایم ایل این کا ادھر ہے کچھ نہیں اس صوبے میں، باقی پنجاب میں ہوگا. میں انشاءاللہ اس صوبے کا سیٹ کر کے میرے ساتھ پنجاب میں بڑے اچھے دوست ہیں، الیکٹڈ ہیں بہت سارے، میں ان سے کانٹیکٹ میں ہوں. یہ سارے پاکستان کے لیول پہ جائے گا. تو محمود خان سابق وزیر اعلیٰ کے علاوہ کوئی ایک بڑا نام بتا دیجئے جو آپ کے ساتھ آج شامل ہیں. بڑے نام بہت سارے ہیں، میں کیا کیا نام بتاؤں. یہ ہمارا عمر اورمڈ ہے، اشتیاق اورمڈ ہے جو بہت پرانا 94 کا ہے، اور یہ ہمارا ظہور شاکر ہے ہنگو سے، وہ بھی 27-28 سال کا ہے. اس طرح بہت سارے ہیں جو ادھر تھے اور ہمارے ساتھ آگے، اور بہت سارے آپ دیکھیں گے جو نہیں ہے نا، وہ کوئی ٹائم مانگ رہا ہے، کوئی 10 دن مانگ رہا ہے، کوئی 15 دن مانگ رہا ہے، کوئی کمٹ کر چکا ہے کہ اتنے دن بعد ہم پروگرام کریں گے. یہ آپ دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. اور خالی یہ نہیں ہے، ہم زیادہ اس سے بھی نہیں، میرے ساتھ صوبے میں اور باتیں بہت ساری اچھی فیملیز ہیں، وہ ان کا کردار ہے، ان کا ریکارڈ ہے، ان کا ووٹ بینک ہے، وہ سب آتے جائیں گے اور انشاءاللہ سارا صوبہ کور کرنا ہے اور پھر آگے پنجاب میں بھی کام کرنا. دلچسپ صورتحال ہے خٹک صاحب، مگر جماعت کا نام پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز ہی کیوں رکھا ہے؟ یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ آپ پی ٹی آئی پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. نہیں، میں کوئی کبھی پارلیمنٹیرین اس لیے کہ ہم پارلیمنٹیرین ہیں اور پارلیمنٹیرین کو میں نے جمع کیا، سب کی یہ رائے تھی. میں نے جو فیصلے اکیلے نہیں کیے، ہم نے 3 گھنٹے ڈسکشن کی ہر چیز پر کہ نام کیا ہونا چاہیے، جھنڈا کیسا ہونا چاہیے، نشان کیا ہونا چاہیے، ہمارا آگے چلنے کے لیے راستہ کیا ہوگا. سب نے اپنی اپنی رائے دی اور متفق کا یہ نام آیا ہے، میری ذات کا فیصلہ نہیں. مگر سر اب مزے کی صورتحال اس طرح ضرور ہے کہ کوئی یقین سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز استحکام پاکستان سے بڑی جماعت ثابت ہوگی یا پھر تحریک انصاف کو ٹکر دے پائے گی. رپورٹس تو کچھ اور آ رہی ہیں آن گراؤنڈ. لیکن مجھے کسی سے مقابلہ ہمارا نہیں ہے، ہم نے محنت کرنی ہے اور لوگوں کے پاس جانا ہے، عوام کے پاس جانا ہے، پھر عوام نے فیصلہ کرنا ہے. کوئی مقابلہ میرا کسی کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا مقابلہ اپنے آپ کے ساتھ ہے کہ ہم کتنا محنت کر سکتے ہیں. تو پھر کلیریفائی کیجئے گا کہ آپ نے تحریک انصاف کے چیئرمین کو چیلنج نہیں دیا کہ کسی بھی حلقے میں آ کے آپ سے الیکشن لڑ لیں آپ کے خلاف؟ نہ، میں نے کوئی چیلنج نہیں دیا. غلط، یہ پہلی دفعہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک. یہ جب سے میں نے استعفیٰ دیا میں کسی ٹی وی چینل پہ نہیں گیا، کوئی ٹویٹ ایسا نہیں کیا. غلط پوسٹر لگ رہے، جھوٹ آ رہا ہے، کیونکہ ان کا سوشل میڈیا ہے جھوٹ کا بھرا ہوا. گالیاں دینا ان کو آتی ہے، جھوٹی خبر پھیلانا ان کو آتا ہے، تو وہ تو پھیلاتے رہیں گے. سر
آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی درینہ روابط ہیں. 9 مئی کے واقعات کے بعد آپ پر کوئی دباؤ ڈالا گیا؟ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں بھی ڈالا گیا چلیں، لیکن یہ ضرور ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ آپ ضرور دباؤ ڈال رہے ہیں لوگوں کو کانٹیکٹ کر کے کہ مجھے جوائن کر لو، وگرنہ کیسز بند نہیں ہوں گے، مزید کھل جائیں گے، اور کرو گے تو معاف ہو جائیں گے. نہ کوئی ایسے دباؤ نہیں ہے. سب کو میں نے بٹھایا، ایک سے میں گھنٹے بعد کی سب کو 3 سوال کیے. ایک راستہ ہے کہ ہم فوج سے لڑیں، دوسرا راستہ ہم سیاست چھوڑ دیں، تیسرا راستہ ہے کہ ہم مل کر اپنے لیے راستہ نکالیں. سب میرے ساتھ تیسرے پوائنٹ پر متفق ہو گئے. اچھا، اب شام سے خبریں آ رہی ہیں اور آپ نے ہمارے انٹرویو میں بھی کہا ہے، بار بار کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین نے 2-4 مرتبہ الیکشنز کے مواقع ضائع کر دیے. سر بتائیے گا کون سے موقع ضائع کیے ہیں، کب؟ دیکھیں، ایک موقع حکومت ٹوٹنے سے پہلے تھا. ٹھیک. وہ مسئلہ علیم خان کا تھا کہ اگر وہ چینج ہو جاتا تو ہماری حکومت نہیں جاتی. پھر دھرنا ڈیلے کی بات ہوئی، جس کو یہ 4-5 دن ڈیلے کر دیں اور ہمیں وہ اعلان کر دیں گے اور ڈیزالو ہوئے. وہ اس نے نہیں مانا. پھر اس کے بعد پھر ہماری میٹنگ ہوئی گورنمنٹ کے لوگوں سے. انہوں نے سب نے کہا کہ بھائی یہ دھرنا پیچھے کریں اور آج ہی ہم آپ سے فیصلہ کر دیں. وہ بھی انکاری ہو گیا. پھر آپ کو پتہ ہے ابھی جو کورٹ بھی انوالو تھا، یہ کہ جولائی میں الیکشن کے لیے سب تیار ہو گئے تھے، وہ بھی وہ نہیں ماننا. تو یہ سوچ کی بات ہے کہ آخر کیوں ایک طرف تو الیکشن کی بات کرتے ہیں، ایک طرف جمہوریت کی بات کرتے ہیں. جو موقع آئے وہ کیوں ضائع ہوئے؟ تو یہ کوشچن میں نے عوام پاکستانیوں پہ چھوڑ دیا کہ آپ خود سوچیں کہ اگر ہم جمہوریت چاہتے ہیں، الیکشن چاہتے ہیں، پھر سے انکار کرتے ہیں، اس کا مطلب ہمارا ارادہ کیا تھا؟ ارادہ یہی تھا کہ ملک میں افراتفری ہو، ملک میں گندگی ہو، یہ حکومت ناکامیاب ہو جائے اور اسی وجہ سے یہ انتشار پھیل جائے اور اس کو ایک موقع مل جائے کہ میں اوپر سے عوام کی طاقت سے آ جاؤں، جو اتنا آسان نہیں ہے. دوسرا سوال یہ کہ یہ جو نعرہ لگاتے تھے کہ ہمیں آزادی چاہیے، تو آزادی کس سے؟ ہم تو سمجھے تھے کہ امریکہ کی بات کر رہا ہے، اوروں کی بات کر رہا ہے، لیکن بیچ میں پتہ چلا جب 9 مئی کا حادثہ ہوا تو پتہ چلا یہ بات ہے، یہ تو ادھر اٹیک کی اور آزادی کی بات کرتے ہیں. تو اس پر مجھے بہت افسوس ہوا کیونکہ ہمیں کچھ بتایا بھی نہیں، اس کو سارا سیکرٹ رکھا. تو یہ چیزیں ہیں، یہ بادر کرتی ہے اور ساتھ پاکستانیوں کو بادر کرے گی. اور پھر یہ جو نعرہ ہے کہ نیا پاکستان بنے گا، یہ خواب ہی رہے گا. میں نے وہ سارا کچھ دیکھ لیا، کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی اکانومی کے بارے میں کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی 3.5 سال میں نے نہیں دیکھا کچھ ایسا کچھ جو ہم نے کے پی میں کیا. میں بار بار کہتا رہا کہ یار یہ پنجاب میں کر دیں، ریفارم کر دیں، پولیس ٹھیک کر دیں، ایجوکیشن، ہیلتھ، انٹرسٹ ہی کسی کا نہیں. مگر خٹک صاحب، آپ قریبی لوگوں میں سے تھے تو آپ نے یقیناً کسی مرحلے پہ تو ایٹ لیسٹ ایڈوائز کیا ہوگا نا کہ فوج سے ٹکر نہ لیں. میں نے تو بار بار کہا ہے کہ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. ہمیں الیکشن میں جانا ہے، الیکشن کے لیے راستہ ڈھونڈیں، الیکشن کریں، پھر حکومت میں آئیں، جو فیصلے کرنے کریں. اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ ہم بس ایک ہی لائن پہ لگے رہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. پاکستانیوں کو ماشاءاللہ سمجھ آ جائے گی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا. سر 28 مئی کو آپ نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہمیں اس ملک میں جو سیاسی بے چینی ہے، معاشی بدحالی ہے، بے روزگاری ہے اور تمام تر سیاسی ابتری سے نجات کے لیے ہمیں گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک ساتھ بیٹھ جانا چاہیے اور اس لیے پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. سو 28 مئی تک تو یو ور ویری مچ نیگوشیٹنگ آن دیئر بہاف اینڈ بلیونگ ان دیم. مگر جب آخر تک آپ کی واقعی نشست ہوئی پی ڈی ایم کے لوگوں کے ساتھ، آخر تک جب بات پہنچ گئی تو غالباً شاہ محمود قریشی صاحب باہر گئے، خان صاحب سے بات کی فون کے اوپر. کیا مسئلہ یہی تھا کہ پی ڈی ایم اکتوبر میں الیکشن چاہ رہی تھی اور آپ کی جماعت جولائی اگست میں چاہ رہی تھی؟ دیکھیں، میں نے آپ کا بات تو 3-4 دفعہ پکی ہو چکی تھی. ہمارے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی، میں اور شاہ محمود تھے، اس کے بعد یہ میٹنگ ہوئی، اس کے بعد بہت سارے چانسز آئے، لیکن ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑی. ہمارے سے جو گورنمنٹ کے لوگ تھے وہ بھی ہماری حیثیت کو سمجھتے کہ بھائی تمہاری تو حیثیت ہی کوئی نہیں. تو مسئلہ یہ کہ یہ اس ملک میں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، کس طرح جھوٹ پہ جھوٹ بول کر لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا. تو کہتے کیا تھے تحریک انصاف کے چیئرمین جب کہتے تھے بھائی نہیں چاہیے ڈیٹ یا نہیں کرنا الیکشن؟ کیا کہہ کے انکار کرتے تھے؟ میرا تو یہی سوال ہے ان سے بھی سب سے کہ آخر کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ایجنڈا اس کا
میرے خیال میں کچھ اور تھا جو ہمیں نہیں بتایا. یہ سارا ایجنڈا سیکرٹ رکھا, جو بھی تھا وہ 9 مئی کے نکل آیا. یہ ایجنڈا یہ تھا. ملک کے لیے تو ایجنڈا نہیں ہے, انتشار کر لینا تو ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. ہم تو جمہوری لوگ ہیں, ہم تو لڑائیوں کے عادی نہیں ہیں. ہم تو خدمت کے لیے آتے ہیں, لوگوں کے کام کرنے آتے ہیں کہ ترقی کرے, لوگوں کو آسانی ملے, مہنگائی ختم ہو, ملک میں انتشار نہ ہو, امن ہوگا تو یہ ملک آگے چلے گا. تو وہ جو میں نے دیکھا مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہے, اور میں اپنے پاکستانیوں کو کہتا ہوں آپ کو جب سمجھ آئے گی وہ گزر چکا ہوں. اللہ خیر کرے سر, مگر آپ پھر بھی نہیں مجھے بتا رہے, آپ لوگ منجے ہوئے سیاستدان ہیں, جب آپ کو کوئی دلیل نہیں دی جاتی تھی کچھ تو کہا جاتا ہوگا. کہتے کیا تھے خان صاحب؟ وہ یہی کہتے تھے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. اگر 4 دن کا ایکسٹینشن مانگتے تھے, میں نے کہا اس میں کیا جھوٹ ہے, یہ 4 دن گزر جائیں گے, اس میں جھوٹ کیا ہے. تو مطلب دیکھیے جب ایک کسی نے بات ہی نہیں مانی تو اس کے کچھ اور ہماری سوچ اور اس کی سوچ میں فرق تھا. ہم تو سمجھتے کہ آج فیصلہ ہو جائے گا, واپس جاتے تھے فیصلہ بدل جاتا تھا. تو مطلب یہ عمران خان کی ذات کی میں بات کرنی کرتا ہوں, یہ پالیسی غلط ہے. کیونکہ یہ ہم انتشار کے یہ ملک حالات کیا ہے, اس میں ہم انتشار کرائیں گے تو پھر اس پارٹی کا مقصد کیا ہے وہ تو پھر. اچھا خٹک صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ پچھلے اپریل جب آپ لوگوں کی حکومت کو فارغ کیا جا رہا تھا, ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا, اس کے دوران بھی آپ اس کمیٹی کا حصہ تھے جو بار بار جا کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرتی تھی, باجوہ صاحب سے بھی نشستیں آپ کی لگتی تھیں. تو تب خان صاحب نے بحیثیت پرائم منسٹر کیا کیا دینے کو وہ راضی ہو گئے تھے باجوہ صاحب کو, کیونکہ بہت سی خبریں آئی ہیں اس طرح کی. نہیں وہاں پر دیکھیں, ہم اس وقت جتنی میٹنگ ہوئی ہمیں کبھی اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کیا. وہ سب کچھ مان لیتے تھے, واپس آتے تھے, خوش ہم آ جاتے تھے کہ چلو فیصلہ ہو گیا. شام کو بات ہوتی تھی, صبح جواب آتا تھا کہ نہیں ہم نہیں مان رہے. تو ہم تو تھک چکے تھے. اینڈ میں تو میں گیو اپ کر گیا کہ میں نے آگے کسی سے بات ہی نہیں کرنی, کیونکہ ادھر فیصلہ آنا ہی نہیں تو پھر پنچایت. نہیں سر, مگر میں سمجھی نہیں, کیا نہیں مان رہے تھے تحریک انصاف کے چیئرمین جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیغام آ رہا تھا؟ پتہ الیکشن کے ہمیں چانس دیے گئے. اچھا, ہمیں موقع دیے گئے, اور جب واپس آتے تو خان صاحب نکال مل جاتے کہ بغیر کسی ریزن کے. خٹک صاحب آخری سوال آپ سے جاننا چاہوں گی, کیا سائفر اور امریکی سازش والا تمام تر بیانیہ واقعی درست تھا؟ مجھے اس کا اتنا ڈیٹیل نہیں پتا, کیونکہ اس وقت درست تھی, پھر اس کے بعد بیک آؤٹ ہو گئے کہ نہیں امریکہ کا ہاتھ نہیں. تو یہ میں اب کیا کہوں, بہت ساری چیزیں جو کبھی میرے دل میں ہیں, بہت ساری, کبھی وقت آئے گا. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ پرویز خٹک صاحب موجود تھے, دکھی تھے, بہت سے راز دل میں دبائے رکھے ہیں ابھی بھی, اور کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں زبردست قسم کی کامیابی دکھائیں گے, کیونکہ ہر حلقے کے ہر ڈسٹرکٹ میں ہر خاندان کو ذاتی طور پہ جانتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد نگران سیٹ اپ کی معینہ مدت اور نگران سیٹ اپ پہ بات کریں گے. نگران سیٹ اپ کی معینہ مدت 90 دن, آئینی فریضہ بر وقت انتخاب, کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستگی 0, مگر پنجاب نگران حکومت کا معاملہ ان آئینی تقاضوں سے مکمل برعکس. ترقیاتی منصوبوں پر تجاویز کا جائزہ, لاہور شادرہ فلائی اوور پروجیکٹ کا دورہ, گزشتہ حکومت کے صحت کارڈ پر رد و بدل, پنجاب میں افسران اور اسسٹنٹ کمشنرز کے تبادلے, قیام 90 دن سے بڑھ کر 180 دن, اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بقول زرداری صاحب اپنا بچہ. آئین اور قانون کی پاسداری سے میلوں دور, ملک کے 2 بڑے صوبوں میں نگران حکومتیں برابر نام نگران ہیں برائے نام ہی, مگر وفاقی حکومت کا بغل بچہ ہیں. خبر ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاق میں نگران سیٹ اپ کے لیے مشاورتی عمل شروع کر دیا ہے. وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ کے مطابق وزیر اعظم اتحادیوں سے مشورے کے بعد لیڈر آف اپوزیشن سے مشاورت کریں گے. الیکشن اصلاحات چند روز میں مکمل ہو سکتی ہیں. قمر زمان کائرہ نے خبر دی ہے کہ الیکشن کمیشن پرانی مردم شماری اور پرانی حلقہ بندیوں پر پروسیس شروع کر چکا ہے. حلقہ بندی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو 4 ماہ درکار ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جب تک نئی مردم شماری نوٹیفائی نہیں ہوتی, نئی حلقہ بندیوں کا تصور ہی نہیں. وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ بھی گزشتہ روز یہی خبر دے چکے ہیں کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ نئی مردم شماری کو نوٹیفائی نہیں کرے گی. الیکشن پرانی مردم شماری پر ہی ہوں گے. نگران سیٹ اپ سے مردم شماری تک گویا حکومت نے ہر بار آئین کو وائلیٹ کیا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر کیا ہے. سوال ہے کہ وفاق میں بننے والی نگران حکومت کیا انہی حکومتوں کا دوسرا عکس ہوگی؟
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बनने वाली निगरान काबीना का एक मुख्तसर सा तारुफ इस सवाल का नफी में जवाब देता है। खैबर पख्तूनख्वा की 26 वुज़रा पर मुश्तमिल निगरान काबीना में 24 वुज़रा की पीडीएम की 3 बड़ी सियासी जमातों से वाबस्तगी है। निगरान काबीना में 7 पीपल्स पार्टी, 4 मुस्लिम लीग नून, 4 एएनपी, जबकि 9 मेंबरान जेयूआई पे से वाबस्तगी रखते हैं, जिसमें मंजूर अफरीदी जमीयत उलमा इस्लाम से करीबी वाबस्तगी रखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना के अहम रुकन अदनान जलील अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा हाजी मोहम्मद अदील के साहबजादे हैं। बख्त नवाज जमीयत उलमा इस्लाम के साबिक रुकन कौमी असम्बली के बेटे हाजी मोहम्मद गुफरान और शाहिद खान खटक का ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी से है। हदायत अफरीदी पीपल्स पार्टी के रहनुमा ज़ियाउल्लाह अफरीदी के भाई हैं। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से वाबस्तगियों का यह मजमुआ सूबे की निगरान हुकूमत कहलाता है। और आइन के मुताबिक निगरान हुकूमत का क़याम जहन में रखिए आइन की शिक 224 के तहत अमल में आता है। सदर मुमलिकत वजीर आजम और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की मुशावरत से निगरान वजीर आजम तैनात करते हैं, मगर मौजूदा हालात में ऐवान सदर डिसफंक्शनल, ऑपोजिशन बेंच खाली, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का होना ना होना बराबर और आइन की शिक नंबर 224 पसे पुश डाली जा चुकी है। आज मरियम औरंगजेब का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि निगरान हुकूमत का चुनाव आइन और कानून के मुताबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत बनने के बाद हम तरक्याती काम वहीं से शुरू करेंगे कि जहां से छोड़ के जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर जो है वो डिसाइड करते हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, और उन्हीं की मुशावरत के साथ इंशाअल्लाह केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का और गवर्नमेंट का ऐलान किया जाएगा। हम अपनी जो आईनी जिम्मेदारी है उसको पूरा करते हुए केयर टेकर के हवाले ये सेटअप करेंगे। इसी सफर को जहां छोड़ के जाएंगे, इलेक्शन में जीतकर वोट लेकर पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करने, इसी सफर को दोबारा से जारी रखेंगे। गोया टीम वही मगर नाम और मकाम बदले जाएंगे। साबिक वजीर खारजा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने शिकवा किया है कि निगरान वजीर आजम कौन होगा 2 बड़ों में फैसला हो चुका, लेकिन हमें एतमाद में नहीं लिया गया। क्या बंद कमरे का फैसला मुसल्लत किया जाएगा? हुकूमत 90 रोज के इंतखाबात को तरजीह देते तो नजर आ रही है, लेकिन इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन ने देनी है। क्या तहरीक इंसाफ का शिकवा बजा है? आम इंतखाबात जैसी जमहूरियत की बड़ी मश्क में एक बड़ी जमात को दूर रखना और निगरान सेटअप में जानिबदारी, इस मश्क पर कई संगीन सवाल उठा सकती है। सियासत में पहले ही बदएतमादी बहुत है। मर्दमशुमारी से मुतल्लिक पहला इख्तलाफ भी सामने आ चुका है। एमक्यूएम के रहनुमा मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि इलेक्शन वक्त पर कराने के बहाने और चोर दरवाजे ढूंढे जा रहे हैं और इसे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। हल्का बंदियों में लसानी तफरीक की गई है और इलेक्शन से पहले ये ठीक करना जरूरी है। ये उठती भी आवाजें आने वाले इंतखाबात पुरानी मर्दमशुमारी पे होंगे, नाकाबिल कबूल है। वक्त पर कराने के बहाने और दरवाजे ढूंढे, काबिल कबूल नहीं। ईमानदाराना इलेक्शन के बदले दिन की ताखीर हमें काबिल कबूल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने आपका बड़े मुश्किल वक्त के साथ आपके ही इत्तेहादी, आपकी जिम्मेदारी, अहम फैसलों में हमें एतमाद में। ये था पहला बड़ा जवाब कह लीजिए। खबरें आ रही हैं कि फरवरी तक भी इलेक्शंस इंतवा हो सकते हैं, मगर बहरहाल एक और बड़ी खबर आज की परवेज इलाही साहब की जानिब से है। सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही को अगर रिहा किया गया तो अमन और अमान के लिए शदीद खतरा साबित हो सकते हैं। साबिक वजीर आला पंजाब के खिलाफ संगीन नौयत की चार्जशीट, 30 रोज के लिए एक बार फिर पाबंद सलासल, अमन आमा में खलल डालने और लोगों को कानून हाथ में लेने पर उकसाने जैसे 3 मुकदमात में वजीर आला पंजाब की हिरासत के लिए साबिक डिप्टी कमिश्नर के पास तहरीरी दरख्वास्त जमा कराई गई। दरख्वास्त में कहा गया कि एसपी मॉडल टाउन और डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच को बावसूख इतला मिली है कि अगर परवेज इलाही को रिहा कर दिया गया तो वो अपने साथियों के साथ मिलकर अमन और अमान की सूरत हाल बिगाड़ सकते हैं और इसका नतीजा 9 मई जैसे वाकये की सूरत में भी निकल सकता है। मज़कूरा दरख्वास्त पर डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर ने यह कहा कि कैपिटल सिटी पुलिस अफसर के फराहम करदा शवाहिद और डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी के इजलास की सिफारिशात पर मैं समझती हूं कि किसी भी पब्लिक प्लेस पर चौधरी परवेज इलाही की मौजूदगी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संगीन खतरा और अमन और अमान खराब करने का सबब बन जाएगी। चुनाचे पंजाब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1960 के सेक्शन 3 के तहत चौधरी परवेज इलाही की नजरबंदी के अहकामात जारी किए जाते हैं। परवेज इलाही को पहली बार 1 जून को एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने उनकी लाहौर रिहाइश गाह के बाहर से तरक्याती मंसूबों में मुबैना तौर पर रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। अगले ही रोज लाहौर की एक अदालत ने उन्हें मुकदमे से डिस्चार्ज किया, मगर एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने उन्हें गुजरांवाला के इलाके में दर्ज इसी तरह के एक और मुकदमे में 3 जून को दोबारा गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद रिहाई, गिरफ्तारी, रिहाई और गिरफ्तारी। इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।